یاد رکھیں علم ایک طاقت ہے، جن علماء کو یہ طاقت نصیب ہو جائے نا، ان کے ہاتھ اٹھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا جغرافیہ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ ملا جیون کا مشہور واقعہ ہے نا کہ بادشاہ کو مصیبت پڑ گئی، حضرت جب مصلی پر بیٹھے تو کہنے لگے کہ اگر حضرت کے ہاتھ اٹھ گئے نا تو میری آئندہ نسل ختم ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں علم، عمل اور اخلاص، یہ تینوں چیزیں جب یکجا ہوا کرتی ہے نا تو یہ ایک روحانی قوت بن جایا کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی اسمبلی کا اجلاس بلایا ہوا تھا۔ جب پرائم منسٹر وقت کا نبی ہونا تو M&A ایسے ہوا کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی اسمبلی کا اجلاس بلایا ہوا تھا اور فرمایا قال یا ایھا الملأ، اے میرے امراء، اے میرے M&A حضرات، ایکم یأتینی بعرشہا، کون ہے تم میں سے جو اس بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آئے قبل ان یأتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ فرمان بردار ہو کر میرے پاس آئے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنے جگہ سے اٹھ جائے۔ اتنا جلدی؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو دیر ہے، اس سے پہلے کون لے کر آئے گا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، میں نے آپ سے کہا نا کہ جس کے اندر علم ہونا، علم اور علم کے ساتھ عمل بھی ہو اور اس کے ساتھ اخلاص بھی ہو، ایک روحانی قوت بن جایا کرتی ہے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کے علم تھا نا، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس لے کے آؤں گا آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی، میرے بھائی میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ علم، عمل اور اخلاص، یہ تینوں چیزیں جب یکجا ہوا کرتی ہیں نا تو ایک روحانی قوت بن جایا کرتی ہے۔ آپ صحابہ کی زندگی اٹھائیں نا، صحابہ کے اندر علم بھی تھا، عمل بھی تھا، اخلاص بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسا مقام عطا فرمایا کہ کبھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ کھڑے مدینے میں ہوتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یا ساریت الجبل، ہوا ان کے پیغام کو ہزاروں میل دور پہنچایا کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بیٹھے مدینے میں ہوتے تھے، زمین پر زلزلہ آتا تھا تو اپنی ایڑی زمین پر مار کر کہتے تھے کہ اے زمین تو ہلتی کیوں ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل و انصاف قائم نہیں کیا؟ کبھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ رقعہ دریائے نیل میں ڈالا جاتا ہے، دریائے نیل آج بھی چل رہا ہے اور عمر بن خطاب کی عظمتوں کی گواہیاں دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ علم، عمل اور اخلاص، یہ تینوں چیزیں جس عالم کے اندر آ گئے ہیں نا، ان کے ہاتھ اٹھتے ہی اللہ تبارک و تعالی دنیا کا جغرافیہ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ نے علم کے ساتھ عمل اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں علم آپ کے پاس ہے، عمل نہیں ہے، یا علم بھی ہے، عمل بھی ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تو میرے بھائی یہ ناکافی ہے۔ علم اگر آپ کے پاس ہے تو عمل بھی ہونا چاہیے، اگر علم کے ساتھ عمل بھی ہے تو عمل کے ساتھ اخلاص بھی ہونا چاہیے۔